الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہاں اسٹیج پر تشریف فرما مقامی اور بیرون سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اور ہمارے اسکول پریوار کے یہاں کے پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ اور طلبہ، آج کا یہ پروگرام جناب حاجی احمد محمد دادی پٹیل صاحب مرحوم کی یاد میں رکھا گیا، جنہیں ہم لوگ احمد چاچا دادی پٹیل کے نام سے اور اس پیارے لقب سے جانتے ہیں. آج کا یہ دن حقیقت میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا ہے اور مرحوم کے لیے بھی ایک یادگار کہلاتا ہے. دنیا میں بے شمار انسان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ دنیا کے کارخانے میں روزانہ پلیٹ فارم پر ایک ٹرین آ کر رکتی ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ ایک ٹرین یہاں سے جاتی ہے جس میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والے، الوداع کرنے والے، گڈ بائی کہنے والے لوگ اس پر سوار ہو کر چلے جاتے ہیں. یہ آمد و رفت کا سلسلہ جب تک دنیا قائم ہے وہاں تک چلتا رہے گا. دنیا میں آنا یہ کمال نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد وہ زندگی کیسی گزارتا ہے. یہاں اللہ کی دی ہوئی زندگی سے مخلوق خدا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کتنے کرتا ہے یہ اصل میں معنی رکھتا ہے. دنیا میں آئے، کمایا، کھایا، گھر بسایا، سنسار میں رہے چلے گئے، کوئی مطلب نہیں. حقیقت میں اس انسان کا جینا یہ جینا کہلاتا ہے کہ جس کی زندگی سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائے. اسی کی ایک کڑی ہمارے مرحوم حاجی احمد چچا دادی پٹیل مرحوم تھے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی. ان دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں، مختصر مطلب سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ دعا کریں گے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا
نیکی کرتے رہے، بھلائی کے کام کرتے رہے، خیر کے کاموں میں لگے رہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو ایسے انسان کی محبت، اس کا رسپیکٹ، اس کی چاہت، اس کی عظمت اللہ تعالیٰ دنیا کی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جو بھی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، کوئی بھلائی کے کام کرتا ہے، کوئی سوسائٹی اور سماج کے کام آنے والے کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی عظمت، اس کا رسپیکٹ، اس کی محبت سامنے والے انسانوں میں ڈال دیتے۔ اور حدیث شریف جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہیں جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ حقیقت میں انسان ہے، نقصان پہنچانے والوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، فائدہ پہنچانے والے، ان کو نفع پہنچانے والوں کی کمی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کا نام اعمال منقطع ہو جاتا ہے، رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں، انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کے باوجود اس کی نیکیاں جاری رہتی ہے، اسے وہ نیکیاں قبر میں بھی ملتی۔ ان میں سے ایک ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز ہے وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور تیسری چیز ہے نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرے۔ 3 چیزیں بتائیں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا فائدہ، اس کی نیکی، اس کی بھلائی اس کو ملتی رہتی۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی نے کوئی دوائی خانہ تعمیر کر دیا، بنوا دیا، راستہ یا سڑک بنوا دی، اسپتال بنوا دیا، نہر جاری کروا دی، پانی کا انتظام کر دیا، مسافر خانے بنا دیے، اسکول یا مدرسہ بنا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اس طور پر کہ یہ اسکول جب سے ہیں اور جب تک رہے گا، اس کے بانئین، اس کے فاؤنڈر، اس کے بنانے والے، ان کو اس کا اجر اور ثواب بالکل ملتا رہے گا، ان کی قبر میں بھی سال ہر سال تک ملتا رہے گا۔ ہمارے مرحوم حاجی احمد چچا دادی پٹیل، جن کی کوئی حقیقی اولاد تو نہیں تھی، لیکن یہ سارا اسکول پریوار، یہاں کے سارے بچے، یہاں کے پڑھنے والے طلبہ، یہ ان کے لیے ایک اولاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب تک یہ یہاں علم حاصل کریں گے، جب تک یہ پڑھتے رہیں گے، یہ پڑھنا پڑھانا، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جب تک یہاں جاری رہے گا، انشاءاللہ اس کا اجر اور ثواب ہمارے مرحوم کو وہاں ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز بتائی کہ علم، ایسا علم کہ جس سے دوسرے انسان فائدہ اٹھائے۔ ایک علم ہوتا ہے کہ آدمی اس کو حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرے کو سکھاتا ہے، وہ تیسرے کو سکھاتا ہے، وہ آگے چلاتا ہے۔ یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تو وہ سکھانے والے کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جنہوں نے ان کے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسری چیز نیک اولاد، کہ انسان کے مرنے کے بعد نیک اولاد جو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کے ذریعے سے بھی والدین کی مغفرت ہوتی ہے، مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مرحوم کی کوئی حقیقی اولاد نہیں تھی، لیکن یہ سارا اسکول پریوار، یہاں کے سارے بچے، یہ سارے طلبہ یہاں پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، تو ہمارے مرحوم احمد چچا دادی پٹیل کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ آج بڑی خوشی کا موقع ہے، بڑا مبارک دن ہے
کہ ہمارے احمد چچا دادی پٹیل کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کی جو اسکول کو تعمیر کرنے بنانے کے لیے ان کی جو محنتیں رہی، دن رات انہوں نے اس کے پیچھے ایک کر دیا، اس کی بنیاد سے لے کر جب تک آخری سانس ان کی باقی رہی ہمیشہ اسی اسکول کی فکر رہی، اسی اسکول کو اپنا اوڑھنا بچھونا انہوں نے بنایا، یہاں تک کہ تن من دھن ہر چیز سے اس اسکول کی خدمت کرتے رہے، اور اساتذہ سے یہاں کے جتنے پڑھانے والے معلم اور معلمہ سب سے، اور یہاں کے جتنے بھی اسٹاف ممبران ہیں، ٹرسٹی حضرات ہیں، سب سے مل جل کر اس کارواں کو آگے بڑھاتے رہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بہترین اسکول، اتنی بہترین عمارت، اور یہاں اتنے سارے بچے ماشاءاللہ، یہ کوئی ایسے یہاں آ کر بیٹھ نہیں گئے، اس کے لیے بڑی محنتیں لگی، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں رہی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ہمارے احمد چچا اکیلے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہمت کی، اور ہمت کر کے جب آگے بڑھتے گئے لوگ جڑتے گئے، اور یہ کارواں بڑھتے بڑھتے ایک بڑے لشکر کی شکل میں اور ایک بڑی تعداد میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، ان کی یاد میں آج جو وہ تختی لگائی گئی اس کا افتتاح اور اوپننگ تھا، اس کو کھولا گیا، اور یوکے سے خاص کر ہمارے یوسف بھائی پٹیل اسی نسبت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی مبارک فرمائے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی مہمان یہاں تشریف فرمائیں سب کا آنا مبارک ہو۔ آپ کے یہاں آنے سے اسکول اسٹاف اور یہاں کے ٹرسٹی حضرات سب کی بڑی ہمت اور سب کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسکول پریوار کے ساتھ ہم جڑ کر رہے، ان کی ہاں میں ہاں، کندھے سے کندھا، شانے سے شانہ ملا کر رہے، تاکہ ہمارے بچے ایجوکیشن میں آگے بڑھے، علم کے میدان میں آگے سے آگے بڑھ کر چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ اسکول کو بھی ترقی عطا فرمائے، یہاں کے اساتذہ اور معلمین کی محنتیں بھی اللہ قبول فرمائے، ٹرسٹی حضرات کی محنتیں قبول فرمائے، بھائی عبداللہ، بھائی افضل اور جو بھی اس کے اسکول کے چلانے میں معین و مددگار ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور مرحوم نے اس کے لیے جو عزائم رکھے تھے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، قبر میں ان کو بہترین بدلا دے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے یہاں کے لیے مدعو کیا گیا، ہمارے پرنسپل صاحب ہے، ٹرسٹی حضرات ہیں، ہمارے ابو بھائی دیوان وغیرہ کی طرف سے دعوت دی۔ میں نے کہا کہ میں بھی اسکول کا ایک حصہ ہوں، آپ کے یہاں کے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح میں بھی یہاں کا ایک طالب علم ہوں، آپ جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ اگر وقت فارغ رہا ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کے یہاں حاضری دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، کہیں سنی باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں سمجھا اور اپنے آپ کو ہمارا سمجھا، اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ اللہ آپ کی قسمتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا کرے، آپ کو صحت نما رکھے، اور ایسے ہی آپ سے خدمات کے کام کو انجام دیتے رہے، ایسی ہماری دل سے دعا ہے۔ اب ہمارے ایک جو اسماعیل بھائی ڈھوکرا تھے جو کہ الیکٹریشین ہے، درود شریف پڑھ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام۔
اے الہ العالمین ہمارے آج کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری آج کی اس حاضری کو بے انتہا قبول فرما، ہم سب کی لغزشیں خطاؤں کو درگزر فرما، معافی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ گناہوں کے پتلے ہیں، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اے اللہ نیکیوں کا عشق عطا فرما، گناہوں سے دوری اور نجات عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے مقبول اور خدمت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ آپ کے ایک بندے نے کھڑے ہو کر قوم و ملت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ اللہ دیکھتے ہی دیکھتے اس گاؤں میں، اس قریے میں، اس بستی کے اندر لوگوں کی تعلیم اور تعلم کے لیے، علم اور عمل کے لیے ایک بہترین اسکول اور بہترین مدرسے کا انتظام فرما دیا۔ اے اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما، بانئین کی محنتیں قبول فرما، فاؤنڈر نے جو عزائم رکھے تھے ان کے عزائم کے مطابق اسکول کو ترقی عطا فرما۔ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ ہو یا طلبہ ہو، اے اللہ سب کے لیے پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما۔ ہمارے مرحوم محمد چاچا دادی پٹیل اور ان کی اہلیہ محترمہ کی بے انتہا مغفرت فرما، کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما، ان کی جتنی بھی خدمات ہے شرف قبول عطا فرما کر اے اللہ ان کے لیے ذخیر آخرت بنا دے۔ ان کے جانے کے بعد جو لوگ بھی اس کارواں کو آگے بڑھانے میں محنتیں کر رہے ہیں، کوشاں ہیں، اس کے لیے اپنی جان مال لگا رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، اے اللہ سب کی محنتیں اور قربانیوں کو قبول فرما، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہاں دور و دراز سے مہمانان تشریف لائے ہیں، ان کا آنا مبارک فرما۔ کافی دیر سے وہ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں تشریف رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی وجہ سے یہاں کے اساتذہ، یہاں کے پڑھانے والے معلمین کے حوصلے اور ہمت کو بلند فرما، ٹرسٹی حضرات کی محنتیں قبول فرما۔ اے اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، مرحومین کے لیے صدقے جاریہ بنا، ہم سب کے لیے ہدایتوں کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔